اوپر تشدد کیا جائے، یہ ایک ناقابل قبول روایت ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور ڈاکٹر شہباز گل جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اس دن عاشور تھا، ہر شخص کو پتا ہے کہ موبائل نہیں چل رہے تھے، یہ کہنا کہ ہمیں دوبارہ ریمانڈ چاہیے کیونکہ ہم نے موبائل فون ریکور کرنا ہے، احمقانہ بات ہے۔ عاشور کے دن جو گفتگو ہوئی تھی وہ لینڈ لائن پہ ہوئی تھی، اس کا نمبر بھی پتہ ہے سب کو، جو ARY کے اوپر سٹیٹمنٹ چلی تھی وہ بھی پتہ ہے سب کو۔ اب صرف ایک منصوبے کے تحت شہباز گل کو جو ہے وہ ٹارچر کے لیے لیا جا رہا ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ڈاکٹر شیریں مزاری کو یہ ہدایت کی ہے کہ عالمی سطح کے اوپر یہ جو ٹارچر کا معاملہ ہے اس کو اٹھایا جائے۔ ہم اس کے لیے ہیومن رائٹس واچ کے ساتھ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ اور یورپی یونین کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں، اور پوری پارٹی جو ہے وہ اس کی مذمت کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سلوک میڈیا کے ساتھ کیا گیا ہے، ARY کو صرف اس لیے بند کر دیا گیا کہ وہ ایک آلٹرنیٹیو ویو دے رہا تھا، وہ ایک متبادل بیانیہ جو تھا وہ دے رہا تھا، اور لوگوں کے پاس یہ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ عوام نے، جمہوریت میں کوئی بھی بیانیہ ہوتا ہے اس کا حتمی فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ جب آپ ٹی ویوں کے اس لیے بین کر دیں کہ وہ متبادل بیانیہ کیوں دے رہا ہے، اس سے ایک بحران پیدا ہو گیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعرات کو پورے پاکستان میں ایک آزادی صحافت کا دن منایا جائے گا۔ ساری پارٹی جو ہے وہ نہ صرف ARY کے ساتھ بلکہ جو صحافی ہیں، ارشد شریف ہیں، صابر شاکر ہیں، اس کے ساتھ خابر گھمن ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، عارف حمید بھٹی ہیں، اس کے ساتھ جو ہمارے عمران ریاض خان ہیں، اور بے شمار اور لوگ جیسے عقیل ہیں، ہمارے جو سوشل میڈیا کے سیاست.com کے معید پیرزادہ ہیں، ان تمام لوگوں کو جس طریقے سے تھریٹس کیے گئے، جس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کی گئی، اس کی مذمت کے لیے پورے پاکستان میں ہم آزادی صحافت کا دن منائیں گے، اور پورے جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری طریقے انصاف جو ہے وہ تمام اضلاع میں پورے پاکستان میں صحافت کی آزادی کے لیے باہر نکلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مذموم کوشش ہو رہی ہے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی۔ یہ بھی یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے۔ رفیق تارڑ کا کیا وہ جو دور تھا وہ کس کو یاد نہیں کہ کس طرح سے انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کیا، لوگوں کو بار ایسوسیشنز کو استعمال کر کے، بار لیڈرز کو استعمال کر کے جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کیا۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ سوموار کو عدلیہ کا انڈیپینڈنس ڈے منائیں گے، اور یہ جو دن ہوگا اس دن ہم پورے پاکستان میں عدلیہ کے بار ایسوسیشن، ہماری ILF جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی، اور اسی ضمن میں عمران خان انشاءاللہ جو ہے وہ بار ایسوسیشن سے بھی خطاب کریں گے، اور ہم جو عدلیہ کی انڈیپینڈنس کا دن منا رہے ہیں، سو دو ہم جو ایک ہمارا مقصد ہے، ایک جو عدلیہ کی آزادی کے لیے اور انڈیپینڈنس کے لیے جو ہے وہ ہم کھڑے ہوں گے، اور پھر میڈیا کی آزادی کے لیے اور جو لوگوں کو ہیریس کیا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ دن منائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ملک گیر تحریک اس حکومت کے خاتمے کے لیے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 10 سپٹمبر تک، یعنی آج 15 اگست ہے، تو 10 سپٹمبر تک عمران خان پورے ملک کے طول و عرض میں جلسے کریں گے، اور یہ سلسلہ 19 تاریخ سے شروع ہوگا جب عمران خان کراچی میں پہلا جلسہ کریں گے، 20 تاریخ کو حیدرآباد میں دوسرا جلسہ کریں گے، اور اس کے بعد راولپنڈی، سرگودا، چیلم، اس کے بعد ننکانہ، اس کے بعد فیصل آباد، اس کے بعد یہ شیخوپورہ، اس کے بعد کوئٹہ اور دیگر تمام پورے ملک بھر میں ایک جو جلسے ہیں وہ کیے جائیں گے، اور ایک ملک گیر تحریک چلائی جائے گی انتخابات کے لیے۔ ان انتخابات کو جس طریقے سے ڈیلے کیا جا رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ شہباز شریف کا یہ کہنا کہ آپ میثاق جمہوریت کو، آپ جو پولیٹیکل فریم ورک ہے اس کے اوپر چھوڑیں، الیکشنز کو چھوڑیں اور معیشت کے اوپر بات چیت کر لیں، بالکل احمقانہ بات ہے۔ کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ معیشت کے اوپر صرف کمیونسٹ نظام ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک معاشی لائن ہوتی ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ مختلف معاشی ماڈلز کو ووٹ دیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طبقے سے لے کے کس کو دینا ہے۔
یہی سارا اکنامک فریم ورک ہوتا ہے اور ہر سیاسی جماعت کا اپنا مقصد ہے. اور اسی لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ چھوڑیں پی ٹی آئی، تو ظاہر ہے آپ کی پالیسیز کو، آپ کی معاشی پالیسیز کو سپورٹ کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک جاہلیت ہوگی، کیونکہ آپ کی تباہ کن معاشی پالیسیاں ہیں، کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر انڈسٹری بند ہو رہی ہے، 50 روپے یونٹ کے اوپر بجلی کا بل اس وقت پہنچ چکا ہے انڈسٹری کے لیے، ساری انڈسٹری کولیپس ہو گئی ہے. پاکستان میں بے روزگاری کا ایک طوفان آنے والا ہے. ہم نے 55 لاکھ نوکریاں 3.5 سال میں پیدا کی تھی، اب ایک بے روزگاری کا ایک طوفان آنے والا ہے، بیکاز آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ تقریباً اب نیگیٹو میں جانے والی ہے اور اس کا اثرات آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. لہٰذا آپ کی معاشی پالیسیوں کے اوپر میثاق کرنا پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. صرف ایک بات کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں اور وہ عام انتخابات کا فریم ورک ہے. عام انتخابات کے فریم ورک کے علاوہ ہم کسی طرح کی بات چیت جو ہے اس میں نہیں جائیں گے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس لیے الیکشن نہیں کرانا چاہتے، یہ کہنا کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا تو اس لیے ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے، پھر آپ ملک میں مارشل لا لگا لیں، پھر آپ ملک میں کوئی اور نظام لگا لیں. جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا. الٹیمیٹ آربیٹر جو ہیں وہ پاکستان کی عوام ہے، فیصلہ کرنا ان کا اختیار ہے. اور یہ جو سازش آپ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دبایا جائے اور پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے ہم بالکل جو ہے وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے پی ٹی آئی کو، یہ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ 1970 سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اور یہ تو فیڈرل جماعت ہے، جو عوامی لیگ تھی وہ تو ایک وفاقی جماعت بھی نہیں تھی، صرف ایک صوبے کی جماعت تھی، آپ نے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے چکر میں جو پورا پاکستان جو ہے وہ اس میں دو لخت ہو گیا. پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت فوج اور پی ٹی آئی یہ دو قوتیں ہیں جو پاکستان کو اکٹھا رکھتی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے آپ نے ہر صورت میں اقتدار سے چمٹا رہنے کی ایک خواہش کے ذریعے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں اختلاف ڈال لیں گے، یہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے والی بات ہے. عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو محدود کرنے کا مطلب پاکستان کی وفاقی حیثیت کو محدود کرنا ہے، اور اس چیز کے اوپر بہت آپ کو سوچنا چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت حکومت کی ایک سبسڈری کے طور پہ کام کر رہا ہے. وہ کدھر گیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو منی لانڈرنگ کی وہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی نے جو فورن فنڈنگ لی، جو لیبیا سے پیسے لے کے اپنے بنائے دفاتر، وہ کیوں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں لائے جا رہے؟ سو الیکشن کمیشن کا جو باعث ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے اور اس کو ہم اس کی شدید مذمت کر بھی رہے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کے اوپر ہمیں اعتبار ہے بھی نہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوا ہے تحریک کا، یہ پاکستان تحریک انصاف اور عوام کی کامیابی کے اوپر منتنج ہوگا، یہ اس کے اوپر ختم ہوگا. ملک عام انتخابات کی طرف جائے گا. عام انتخابات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ جو محصور اسمبلیاں ہیں، یہ جو مقبوضہ اسمبلیاں ہیں جس میں اسپیکر صاحب ابھی بچوں کو بلا کے خطاب کروا رہے ہیں، ایکچولی میرے خیال میں یہ بچوں کو بلا کے کرا لیا کریں، وہ زیادہ سبسٹینٹیو ہے جو اس اسمبلی کا کام ہو رہا ہے. بچے ان سے زیادہ عقل مند ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اس کرپٹ ٹولے سے جان چھڑانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ نے میثاق کرنا ہے معیشت کے اوپر تو صرف ایک ہی میثاق ہو سکتا ہے کہ سارے جو زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان یہ باہر پڑا ہوا پیسہ پاکستان واپس لائیں. اس کے علاوہ کوئی میثاق جو ہے وہ ممکن نہیں. فواد چوہدری صاحب کیا کہیں گے کہ 25 مئی کے اداروں کی بھی بات کی، جنہوں نے کام کیا وہ اب اسلام آباد آ کے چھپ کر بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان لوگوں کو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ فوری طور کے اوپر وہاں پہ تشریف لے کے جائیں اور اس وقت تفتیش میں شامل ہوں. ہم کوئی رانا ثناء اللہ نہیں ہے. پنجاب حکومت جو ہے اس کو ہم نے بڑا واضح پیغام جو ہے وہ دے دیا ہے. 25 مئی کے جو واقعات میں لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ بات ہم نے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو بھی جو ہے وہ باور کرا دی ہے، انتظامیہ کو بھی باور کرا دی ہے. پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہیں ابھی تک کی کارروائی سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ابھی ہم نے اپنے جو ہوم منسٹر ہیں ہاشم صاحب ان کو یہاں پہ بلایا بھی تھا. ابھی ان کو جو پی ٹی آئی کے جذبات ہیں ان سے آگاہ کیا گیا ہے. اس میں ہم طویل لمبا جو عرصہ ہے وہ نہیں دے سکتے. یہ فوری کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ لوگ جو بھی ہے عطا تارڑ ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، ان کو وہاں پہ جا کے
लाहौर में तफ्तीश में शामिल अच्छा, हों। फवाद चौधरी साहब, अभी आपने कहा कि पाक फौज के साथ तहरीक इंसाफ को लड़ाने की साजिशें हो रही हैं कुछ, ये कौन कोशिशें कर रहा है? ये तो जो इक़्तिदार से चिमटा हुआ तबका है, जाहिर है वही कोशिश कर रहा है, और ये पूरी इन्होंने एक कैंपेन खड़ी की। देखिए ना, ARY को जो बैन किया गया, कैसे बैन किया गया, जब उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की कि किस तरह से स्ट्रेटजिक मीडिया सेल जो है, जो नून लीग का काम कर रहा है, उसने ये जो शोहदा के ऊपर कैंपेन है इसको बड़ा किया, और ये तासुर देने की अब हम 2 रिपोर्ट्स हमारा जो सोशल मीडिया सेल है वो इसको रिलीज़ कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि जो इस वक्त पॉजिटिव ट्रेंड शोधा के ऊपर चले उसमें 90% से ज़्यादा PTI के लोगों की पार्टिसिपेशन थी, और जिस तरीके से इन्होंने उसको नेगेटिव करके पेश किया उसके ऊपर बड़ा ज़रूरी है कि कार्रवाई की जाए, लोगों को पहचाना जाए, उनको सामने लाया। वो ताल्लुकात कैसे हैं पाक फौज के तहरीक इंसाफ से? फवाद साहब, सही हो एक छोटा सा सवाल ये है कि बैकडोर टॉक्स की बात की जा रही है और इजाजुल हक के जरिए बातचीत की जा रही है, क्या तहरीक इंसाफ करेगी बैकडोर? मेरा ख्याल है किसी बैकडोर टॉक्स की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉक्स होनी चाहिए, जो भी गुफ्तगू होनी चाहिए, जो भी बात होनी चाहिए, वो सबके सामने होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के सामने होनी चाहिए। कि वे बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करने का दौर ख़त्म होना चाहिए, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अल्टीमेट आर्बिटर होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो 10-15 बंदे बैठ के एक कमरों में हम तय कर लें आपस में, और उसके बाद कहें कि अब पूरा पाकिस्तान इसका बाउंड हो गया। बात ये बताइएगा कि आसिफ जरदारी पंजाब हुकूमत गिराने का जो है पूरा प्लान कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आसिफ जरदारी पहले अपनी सिंध हुकूमत बचा लें, फिर पंजाब हुकूमत देख लेंगे।